دوسرے کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور جو دوسری طرف جو غیر مسلم تھے، ایک کا نام تھا نمرود، ایک کا نام تھا بہتر نصر اس کا نام تھا۔ یہ چار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت ان کو دی تھی، لیکن ان کا تعلق بھی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مسلمان تھے، جن کو حکومت دی، ذوالقرنین بادشاہ، وہ بڑا پاک دامن تھا اور بڑا نیک بادشاہ تھا اور بڑا عادل تھا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکومت دی پوری دنیا کی۔ اور دوسری طرف جو غیر مسلم ہیں، ایک طرف نمرود اور دوسرا بہتر نصر، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی، لیکن تھے یہ غیر مسلم۔ نمرود کا تذکرہ جو کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے ایک مناظرہ کیا اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری دنیا کی حکومت دی، اس کو کامیابی دی دنیا کے اندر، وہ اس نے دیکھا کہ میں کامیاب انسان بن گیا، اس نے دوسری طرف خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کو جا کے اللہ کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میں خود خدا ہوں، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے رب کا تعارف پیش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خالق اور مالک اور میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے دو ایسے لوگوں کو بلایا، چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا سے وہ جو اس کا قید خانہ تھا وہاں سے دو لوگوں کو بلایا، ایسے لوگوں کو بلایا کہ ایک بندے کے اوپر اس کے اوپر قتل کی سزا تھی، اس کو قتل ہونا تھا اور دوسرے بندے کو رہا ہونا تھا، اور جس کو رہا ہونا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا، اور جس کو قتل کرنا تھا اس کو رہا کر دیا، اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو قتل کر دیا۔ اس سے کہا اگر آپ کا رب، آپ کا خدا اگر کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور کسی کو موت دے سکتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس کو مرنا تھا میں نے اس کو زندگی دی تھی، اور جس کو زندگی دینی تھی میں نے اس کو موت دی۔ حالانکہ یہ بھی اتنی دلیل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرا رب ایسا ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، جو انسان کو موت دیتا ہے۔ تو اس دو بندوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ بڑا احمد اور یہ بڑا، اس کو اتنا عقل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا خالق اور مالک اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کے اندر اس کو غروب کرتا ہے، لہذا تو ایسا کر تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق کے اندر جا کر اس کو غروب کر۔ وہاں پر وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ وہاں سے اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا اور 40 دن تک تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور توحید پرست انسان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ذرا یہ دیکھیں ہمیں اور آپ ہوتے ہماری طرح کوئی انسان ہوتا تو وہ فوراً اگر اس کو دو تھپڑ لگ جائے وہ فوراً اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر چلے گئے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بڑے گلزار بنا دیا اور آگ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہیں ہو جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک اور چھوٹا سا واقعہ کہ اس وقت قید پڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اس نے وہ جو نمرود تھا، وہ جو خزانے تھے سارے کے سارے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، جو لوگوں کو وہ